بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ جل شانہ کے لائق و زیبا، درود و سلام ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سلسلہ اربعین نووی الحمدللہ جاری اور ساری ہے، اور اس کی یہ 5ویں مجلس آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور 5ویں حدیث بدعت کی مذمت پر مشتمل حدیث کا متن سماعت فرمائے۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری ومسلم۔ وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ام المؤمنین ام عبداللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ سامعین و سامعات، اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ علماء کرام کے اقوال سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی بنیادی احادیث میں سے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور یہ حدیث دونوں مل کر اسلام کو مکمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ظاہری اعمال کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے جو باطنی اعمال ہیں، باطنی اعمال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اسی طریقے سے باطنی اعمال کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال کو اگر صحیح کرنا ہو تو یہ حدیث کام آئے گی کہ سارے ظاہری اعمال کی اصلاح کرے گی، کیونکہ جتنے بدعات و خرافات ہیں اس سے اس کا خلا کما ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک ہے، اور اس حدیث نے تمام بدعات کا خلا کما کر دیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے آتے ہوئے اب کسی بدعت کی ضرورت اور کسی بدعت کی جگہ شریعت اسلامیہ میں نہیں پائی جاتی ہے۔ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دین کے بنیادی احادیث میں سے ایک کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، حتیٰ کہ آگے کہتے ہیں کہ اگر اس کو دین کے پورے نصف دلائل، اگر آدھے دلائل پر اس کو مشتمل کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ سامعین و سامعات، اس علماء کرام ائمہ اعظام کے ان اقوال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کی اہمیت اپنی جگہ کتنی ہے۔ آئیے مختصر طور پر چند فوائد ہم اس حدیث کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی چیز کے اضافے کی، کمی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تبھی تو چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مختلف احادیث میں بھی فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبوت کا اختتام مجھ پر ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ایک گھر کی تعمیر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں آخری اینٹ ہوں، یعنی یہ اینٹ جب آخری ہے، اب اس تعمیر میں، اس عمارت میں نہ اب کسی اینٹ کے نکالنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے تحت یہ بات ہمارے سامنے کھلم کھلا ہو جاتی، واضح ہو جاتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین کے اندر کسی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا اہم فائدہ اس کے اندر کہ ایک بنیادی ایک اصول ہے، علماء کرام نے اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں اگر وہ کام ثواب کی نیت سے اس وقت اس کا امکانیہ موجود ہے
وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کر سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کام ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کام کا ثبوت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اگر نہیں ملتا ہے تو ہمارے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ ہم اس چیز کا اضافہ کریں۔ جیسے کہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ لوگ آج ابھی کا یہ دور چل رہا ہے، عید میلاد النبی کو لے کر جلوس مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، بہت سارے پکوان بناتے ہیں۔ اگر یہ جلوس نکالنا، جلسے کرنا یا اجتماعات کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کو لے کر عید منانا، میلاد کو لے کر عید منانا اگر یہ مسنون ہوتا تو ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں کسی پر پابندی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حکومت کا دور اتنا بڑا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد اتنی ماشاءاللہ سے زیادہ تھی، کیا جلوس نہیں نکالا جا سکتا تھا؟ جھنڈے نہیں لگائے جا سکتے تھے؟ کیا وہ اس عید کو عید کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز وہاں پر ممکن تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کی، تو قیامت کی صبح تک بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا فائدہ اس کے اندر ہم مختصر طور پر بتانے کی کوشش کریں گے کہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے فی امرنا ھذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاف فرما دیا کہ ہمارے اس کام میں، ہمارے اس امر میں، ہماری اس شریعت میں، اس سے بات صاف روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی عادات میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، تو شریعت اس کا متقاضی نہیں ہے، وہ شریعت اس بارے میں نہیں کہتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نادان ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو علماء کرام ہیں، یعنی آج کل ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، مائک کا استعمال کرتے ہیں، گھڑی کا استعمال کرتے ہیں، یہ نبی کریم کے دور میں تھی نہیں، لیکن آج کر رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے عادات سے اس کا تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یہ ساری چیزیں، اور اگر آج استعمال کرتا ہے اس کی ترویج کے لیے، دین کی خاطر کے لیے، تو کوئی قباحت نہیں، لیکن بذات خود شریعت میں اس کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں عادات میں ہیں۔ عادات میں جو چیزیں آتی ہیں شریعت اس کے بارے میں بات نہیں کرتی ہے، بلکہ شریعت کے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فی امرنا ھذا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کی شریعت میں کوئی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے، عذاب کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بھی چیز بیان کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، ایسی کوئی چیز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے کہ کوئی اچھی بدعت ہو یا بری بدعت ہو، بدعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال یا کوئی بھی اور استعمال کرتے ہیں وہ لغوی طور پر کوئی اور معنی لیتے ہوں گے، لیکن شریعت کے اندر اس کو یہ دلیل بنانا کہ بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بدعت بری بھی ہو سکتی ہے، بدعت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، بدعت بری ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اطراف و اکناف میں جتنے بھی ایسے کام جو بدعت کے دائرے میں آتے ہیں، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں نہیں تھا، اور جس کے کرنے کا امکان تھا لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کیا، تو ہمیں چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہم اس بات کو سمجھیں، اور سمجھتے ہوئے ہر قسم کی ایسی بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسی میں ہمارے دنیا کی بھلائی ہے، اسی میں ہمارے آخرت کی بھلائی ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے کہ خود کو بچائیں اور اپنی پوری فیملی کو اور امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو بدعات سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔